अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ये कोरोना ने भी एक अजीब ज़िंदगी जो है वो लोगों की कर दी है, और इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि हर शख्स एक तरह की एक मुश्किल में आ चुका है। हर फैमिली जो है वो किसी न किसी तरह से इससे इस कोरोना की वजह से अफेक्ट हुई है। उसके अंदर थोड़े से मसाइल जो हैं वो माशी और माशरती तौर पर भी इंतहाई मसाइल जो हैं वो पैदा हो चुके हैं, और हम बदल गए हैं थोड़ा सा नहीं, मतलब कुछ ज़हनी हालत हमारी सब लोगों की बदल चुकी है। इस कोरोना से अल्लाह पाक की ज़ात सारों को महफूज रखे और सबको अपना फजल पर सब पे अपना फजल करे, क्योंकि ये एक अजीब तरह की एक सूरत हाल है। कुछ समझ नहीं आती कि कौन सी बात किसकी सही है और कितनी गलत है। यानी जो मीडिया पे बातें आती हैं वो उसमें भी अपनी अपनी हर बंदे की राय है। मेरा इस पर कोई व्यू नहीं है, क्योंकि मैं ये ख्याल करता हूँ कि ना, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा, सिवाय इसके कि जो भी साहिब इल्म लोग आपको जो राय दे रहे हैं, जो मशवरा दे रहे हैं, प्लीज़ उस पर अमल कीजिए और उसको समझिए, और अपने औलाद को और सब लोगों को जो है वो सही इसके जो हिफाजती जो मसाइल हैं उसके बारे में आगाह कीजिए। आज मैं असल में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम लोगों को चॉइस देते हैं, लोगों को मौका देते हैं कि दो में से एक चीज़ आपने पसंद करनी है, अच्छा, और ये जो मेरी मर्ज़ी का मामला होता है कि हर बंदा चाहता है कि मेरी मर्ज़ी जो है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजरे या चीज़ें हों, तो आपकी जो मर्ज़ी है वो अफजल होती है आपके हर बंदे की नज़र में। और देखिए, ये जो आपको अगर अभी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका मिल जाए जिसमें आपको अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करने का मौका मिले, या आपको आज़ादी हो कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ चाहें ख़रीदें, बेचें, लें, पसंद करें, जैसे चाहें, तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे यार ये कौन सी बात लेके बैठ गया है ये बंदा, कि ज़ाहिर है आज़ादी तो बड़ी मज़े की गोल गोल मीठी मीठी सी गुलाब जामुन की तरह से चीज़ है, लेकिन बात यह है कि आज़ादी एक ज़िम्मेदारी है। जब हम आपको किसी भी चीज़ में, जैसे अल्लाह पाक की ज़ात ने, परवरदिगार ने इंसान को आज़ादी दी है कि चाहे तो कुफ्र करे, तो चाहे मालिक कुल कायनात को एक्सेप्ट कर ले, यानी उसकी रब्बानियत को, उसकी हक़ानियत को पहचान जाए, मान जाए, चाहे तो इंसान बन जाए, चाहे शैतान बन जाए। ये उसने खुद आज़ादी दी है आपको। अब उसने कहा मैं तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें खुला छोड़ दिया, अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता करो। दो ही रास्ते हैं, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। लेफ़्ट जाओगे तो ये होगा, राइट जाओगे तो ये होगा। अंबिया के थ्रू, नबियों के थ्रू हम सब लोगों को अल्लाह पाक ने एक पूरी तरह से ये बात खोल खोल के वाज़े करके एक ही बात की रिपीटेशन कुरान पाक में बार बार। बाकी अगर तौरात और इंजील को भी अगर आप मुताला करें तो उसमें भी कम पेश यही बातें बार बार रिपीट होती हैं, और तमाम अंबिया जो कहा जाता है कि आलमोस्ट 1,20,000 या इससे ज़्यादा या इससे कम अंबिया, पैगम्बर, रसूल दुनिया में आए, और सब आलमोस्ट एक ही पैगाम लेके आए कि अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करो, और उसकी उस यकताई पर, तौहीद पर अमल करो, पर यकीन कामिल रखो, उसके अलावा किसी को माबूद ना समझो। इतने पैगम्बर, इतने नबी, इतनी किताबें, इतना सारा कुछ आने के बाद आप देखें आज भी हम सब लोग किसी न किसी तरह से, किसी न किसी हवाले से हम अल्लाह ताला के उस अहकाम के हवाले से थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। समझ नहीं पड़ती कि यार हम वाकई तौहीद के ऊपर हैं, या यानी हमारा रास्ता जो है वो थोड़ा सा डी ट्रैक हो चुके हैं। अगर आप वो तवज्जो नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि यार मतलब आप, वैसे तो लोग कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हालांकि बात यह है कि
آپ کو تو ہر وقت جج کرنا چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ یار کہ میں غلط تو نہیں کر رہا، وہ مالک کل کائنات نے جو مجھے راستہ بتایا ہے اس راستے پہ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جنابلا کیونکہ شیطان ہمیں یقین دلاتا رہتا ہے کہ او بھائی تو جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا، تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ آپ مطالعہ قرآن پاک جو ہے مسلسل کرتے رہیں، تاکہ آپ کے دل میں اگر کوئی کسی وجہ سے انجانے میں بھی ایسی بات آ جائے جو صحیح نہ ہو اور آپ اس کو صحیح سمجھ کے عمل کرنا شروع کر دیں، تو قرآن پاک آپ کی رہنمائی کرے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ سنتے ہیں ان کی بات، اچھے لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں. اچھا، اتنے پیغمبروں اتنے نبیوں کے باوجود بھی توحید اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور اس کے اوپر ہم بظاہر تو ایمان لے آتے ہیں، مگر اس پہ عمل جو ہے شاید نہیں کر پاتے. یعنی اس کی عمل یہ بڑا باریک باریک چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے بھی اگر مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو بھی اپنا پالن ہار سمجھتے ہیں، اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بارے میں بھی کسی کے اوپر بھی بھروسہ کر لیں کسی طرح کا بھی، ایون کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس حد تک صحابہ کرام کا ذہن ان کی تربیت کر دی تھی کہ یار اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی. تو ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد مانگنے سے اس حد تک بچتے تھے کہ اگر جنگ کے دوران اگر تلوار بھی ان کی گھوڑے پہ سے ان کی تلوار بھی ان کے ہاتھ سے گر جائے تو وہ دوسرے صحابی کو کہتے نہیں تھے کہ یار مجھے یہ تلوار پکڑا دے. یہ نہ ہو کہ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ بھی ادھر نہ آ جائے. یعنی ایک روایت ہے. اب مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں اندازہ، لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نقطہ ہے نا کہ پروردگار کو کی حقانیت پہ، اس کے قادر مطلق ہونے پر اور اس کی ہر توحید کے اوپر عمل پیرا ہونا کس قدر، یعنی یہ ایک راسخ اور کتنا باریک سا نقطہ ہے کہ آپ نے. تو بہرحال وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم آپ کو چوز کرنے کے لیے آپ کو آزادی دی جاتی ہے کہ دو راستوں میں سے جو مرضی چوز کر لو، آپ کو لگتا ہے یہ کہ جی میں نے جو چوز کیا وہ بیسٹ کیا. اب اللہ کی رضا نہیں ڈھونڈ رہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صحیح ڈھونڈوں گا. یہ ہے وہ فرق. اللہ اگر آپ یہ چاہیں، اگر یہ کہیں کہ پروردگار نے چاہا تو انشاءاللہ میں صحیح فیصلہ کروں گا، تو یقین کیجئے آپ کے منہ سے صحیح بات نکلے گی اور آپ صحیح فیصلہ کریں گے. لیکن اگر آپ کہیں میں اپنی علمیت اور اپنی سمجھ اور اپنی عقل اور اپنی دانائی اور اپنی پتہ نہیں کیا کچھ کے حوالے سے صحیح فیصلے کروں گا اور مجھ سے صحیح میں فیصلہ صحیح ہی کروں گا کیونکہ میں بڑا کوئی 30 مار خان ہوں، تو چانسز یہ ہیں کہ آپ شاید اس صحیح فیصلے کو سمجھ کے دیکھ کے بھی صحیح فیصلہ نہ کر سکیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. میں ایک دوست کے ساتھ میں گیا، نئے موبائل فون آئے تھے پاکستان کے اندر. تو اس نے کہا جی مجھے بات یہ ہے کہ ہم نے موبائل فون جو میں نے ہم چاہ رہے تھے دونوں موبائل فون لیں. تو میں کہتا یار بات سن میری، ہم دونوں کٹھے لیں گے اور میں تجھے بتاؤں گا کون سا سیٹ لینا ہے، کون سی کمپنی کا وہ لینی ہے، مطلب کنیکشن کون سا لینا ہے، اور ہم سارا کچھ میں تجھے بتاؤں گا. ٹھیک ہے یار. میں اور اس کے ساتھ چلا گیا. ہم نے وہاں جا کر اس نے مجھے کوئی موبائل فون بتایا کہ یہ فون لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی یہ لے لیتے ہیں. اس نے پھر مجھے کہا کہ یار اس کمپنی کا ہم کلیکشن لیتے ہیں. میں کہا چلو بسم اللہ، آپ زیادہ سمجھ رہے ہو آپ کریں. اور اس نے پھر جب دکاندار نے 2 کارڈ سم کارڈ دیے ہیں ہمیں، تو اس نے دونوں کارڈ پکڑ لیے میرے دوست نے اور مجھے یہ کہا کہ میں فیصلہ کروں گا کہ میں کون سا رکھوں گا اور تمہیں کون سا ملنا چاہیے. میں کہ چلیں جناب جو آپ چاہیں. اس نے کافی دیر تک ان کو غور سے گھورتا رہا ان کارڈز کو، اور گھور کے دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ تو رکھ لے اور یہ میں لے لوں گا، یہ نمبر اچھا ہے، آئی ول ٹیک دس ون. ٹھیک ہے جناب. میں نے وہ نمبر لے لیا. وہ ہم نے سم کارڈ اپنے موبائل میں ڈالا. ہم خوش، ہم تو ہوا میں پرواز کر رہے تھے، ہم تو خوش تھے، ہم آسمان پہ تھے. ہم نے کہا یار بہت اچھا ہے. یہ جو نمبر ہے نا، یہ اصل میں یہ شروع سے ہی میری کمزوری رہی ہے. یعنی مجھے یاد نہیں ہوتے، یہ مجھے کنفیوز رکھتے ہیں، یہ مجھے مطلب I'm not feeling very good around that numbers.
جب بھی نمبرز آتے ہیں یا فگرز کہیں پہ ہوتے ہیں تو مجھے I'm not feeling comfortable، یعنی مجھے کوفت ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے ریاضی میں بڑا پھینٹا پڑا ہے اتنا پھینٹا پڑا ہے کہ آج میں ٹرک اس لیے چلا رہا ہوں کہ مجھے ریاضی نہیں آتی تھی. اینی تو اب یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد جب میں دوبارہ اپنے دوست کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا وہ یار مجاہد، بات یہ ہے کہ تجھے غلطی سے میں نے اچھا نمبر دے دیا، وہ نمبر زیادہ اچھا ہے، یہ نمبر اچھا نہیں جو میں نے لیا. تو مطلب یہ کہ میں نے کہا یار دیکھ، نمبر جو بھی تھا نا، تو نے پتہ نہیں کتنی دیر گور گور کے دیکھتا رہا اس کو، اس کے بعد تو نے جو نمبر مجھے دیا میں نے آمین کر کے لے لیا. اب بھی تو مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ صحیح فیصلہ صحیح کس طرح سے فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ فیصلہ تو اللہ کی ذات نے کروانا ہوتا ہے. تو آج یہ واقعہ میں سنانے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو جب صحیح فیصلہ کرنے کے لیے 2 راستے دیے جاتے ہیں یا 2 چوائسز دی جاتی ہیں تو بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنی سوچ اور اپنی پتہ نہیں کیا کچھ اس سے جان بوجھ کے غلطی ایسی کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں پڑتی. تو اس لیے پروردگار کے سامنے ہمیشہ جب بھی کوئی فیصلہ کیجئے، چاہے آپ جوان ہیں، چاہے آپ بچے ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، تو اللہ سے پہلے مدد مانگیے. اللہ سے مدد مانگیے کہ پروردگار مجھ پر رحم فرما اور مجھے اس دوراہے سے صحیح راستے پر، جو تیری رضا کا راستہ ہے، جو تیری فضل کا راستہ ہے، اس راستے پہ کی طرف رہنمائی کرا، میری رہنمائی کر، مجھ پہ فضل کر، مجھ پہ رحم کر کہ میں صحیح فیصلہ کر سکوں. تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، اگر ہم یہ راستہ اختیار کر لیں، اس طریقے سے اپنی زندگی کے فیصلے کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ پروردگار ہماری ہر عمل کو، ہمارے ہر زندگی کے ہر فیصلے کو انشاءاللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے اچھا کر دے گا اور ہمارے لیے خیر ہی خیر اس میں ڈال دے گا. یہی میرا پیغام تھا تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں کو. اللہ پاک کی ذات اپنے جناب سے صحت دے، زندگی دے اور ان کی تمام مالی، معاشی، ذہنی، اخلاقی ساری مشکلوں کو دور فرمائے اور سب کی اولادوں کو اللہ پاک نیک اور صالح بنائے. میری طرف سے سب لوگوں کو السلام علیکم. انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی اگلے